تھوڑا پیچھے ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک ہے، اوکے. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی برطرفی کے لیے، مومنین کے رزق حلال میں وسعت کے لیے، اس صف عزا کی قبولیت کے لیے، اور وارث صف عزا امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تاجید کے لیے باوز بلند الصلوات اللہم صل علی محمد. بندے کافی تشریف فرما ہو، بہتر انداز میں صلوات پڑھنے کی کوشش کریں. وسیم آباد صاحب اور ان تمام کے بھائیوں کی صحت و سلامتی کے لیے، امیر علی صاحب اور ان کی زوجہ کی صحت و کی مغفرت کے لیے، اور جتنے آج کی اس مجلس عزا کے منتظمین ہیں، بانیان ہیں، خادمین صف عزا ہیں، اور حاضرین، سب کی صحت و سلامتی اور سب کے مرحومین کی بخشش کے لیے باواز بلند الصلوات. ماشاءاللہ جتنے تشریف فرما ہو کوشش کرو. ظاہر مجلس ماشاءاللہ میرے بھائی مالک زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے. بہت خوبصورت انداز میں ذکر اہل بیت بیان کیا، بہت مختصر وقت میں، چونکہ پڑھنے والے حضرات کافی زیادہ ہیں، اور میری کوشش ہے کہ میں زیادہ آپ کی خدمت میں طول کا باعث بھی نہ بنوں. ذکر جتنا مخدومہ کائنات نے سب کے ذمہ لگایا ہے، وہ اپنے اپنے انداز میں ہر انسان جو ممبر پہ آئے گا، یقیناً دختر رسول مادر حسنین کی اجازت سے ممبر پہ آ رہا ہے. یقیناً بی بی کائنات ہم سب کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے. ایک صلوات سارے پڑھو آل محمد کی ذات مقدس پر. نہیں، میں ابھی تک بھی اس انداز میں ابھی تک راضی نہیں ہوا کہ مومنین کو جیسے صلوات پڑھنی چاہیے آل محمد پہ سارے وقت. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک و نستعینک یا یا مقیل یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا سامع الأصوات. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ. الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، خیر البریت و افضل الانبیاء، صاحب النعمت العظمی والحجة الكبرى، ربيع الجنة
اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى والصلاة والسلام على وزيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه الداعي إلى شريعته ياسو بالدين والإيمان وكلمة الرحمن وكل الإيمان أسد الله الغالب غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب مطلوب كل طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ جی. خدا بند عالم اس آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر ہر حاضر مجلس کو مالک عطا فرمائے اور یہ صف اعضا ہم سے بطور اجر رسالت بارگاہ رسالت میں قبول ہو. حضور گرامی، بعد از مصطفیٰ بلکہ اسلام کے دو بڑے واقعات ہوئے جن کی تاثیر قیامت تک اسلام پہ باقی ہے. یہ آپ سلامت رہیں. آپ جتنی زیادہ اور جلدی توجہ فرمائیں گے میں بھی ظاہر ہے مجھے سرپاک پہنچنا ہے چکوال اور میرے بھائی اصغر بہت پیارے میرے بھائی مولا زبان میں اور تاثیر فرمائے ان کو بھی آگے ظاہر ڈیوٹی ہیں سب کی. تو میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر وقت میں بہت حاضری ہو جائے انشاءاللہ. پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلی گفتگو ہوگی. عزیزان محترم کہ اللہ رب العزت کے اس دین میں دو بڑے واقعات پیش ہوئے. جی بڑی توجہ چاہتا ہوں. جو سنجیدہ مجمع سنجیدہ لوگ تشریف فرما ہیں میں چاہوں گا کہ بہت خوبصورت مجلس ہو گئی اور قصیدے انشاءاللہ بھائی اصغر آپ کو بہت اچھے انداز میں سنائیں گے. تو ایک تاریخی اور علمی بات جو میری ذمہ داری بنتی ہے وہ میں کر جاؤں. زیادہ تفصیل بھی نہیں بولو بے شک نہیں ماشاءاللہ جہاں جہاں تشریف فرما ہیں بس تھوڑی چونکہ میں موضوع غدیر کا شروع کر رہا ہوں اور غدیر کا نام سن کے نعرہ ایسے نہیں لگاتے جس طرح میرے بھائی نے لگایا. ہاں ہاتھ بلند کر کے سارے یک زبان حیدری. ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے. جیو یا علی جیو سلامت رہیں آباد و شاد رہیں. میرے بھائیوں میرے عزیزوں میں پھر عرض کر رہا ہوں توجہ آخری بندے تک چاہتا ہوں. اسلام میں دو بڑے واقعات پیش آئے. ایک نبی اعظم ختم المرسلین کی حیات طیبہ میں اور ایک حیات رسول کے فوراً بعد. جو پہنچے ہو سارے ہلاؤ میں بات کر رہا ہوں جہاں تک تشریف فرمائے. دیکھیے بڑی توجہ طلب جملہ ہے. ایک واقعہ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں اور ایک حضور کی رحلت کے فوراً بعد. جو حضور کی حیات طیبہ میں پیش آیا
اسے غدیر کہتے ہیں، جو بعد میں پیش آیا اسے سقیفہ کہتے ہیں۔ جی بڑی توجہ چاہتا ہوں جی، یہ دیکھیے میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ تاریخی بات ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سقیفہ ایک تاریخی موضوع ہے جو تمام شیعہ سنی کتابوں میں مرقوم ہے۔ اگر سقیفہ ہی نہ ہو تو نظام خلافت آئے گا کہاں سے؟ بھائی غور فرمانا، سقیفہ کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر سقیفہ نہ ہو تو پھر نظام خلافت کہیں سے مل ہی نہیں سکتا۔ سقیفہ ہوگا تو نظام خلافت آئے گا نا۔ توجہ ہاتھ چاہتا ہوں۔ تو حضور دو واقعات، ایک ہے غدیر، ایک ہے سقیفہ۔ غدیر میں نظام دیا گیا، خلافت میں بھی اور سقیفہ میں بھی نظام دیا گیا۔ جو نظام خم غدیر میں دیا گیا اسے نظام ولایت کہتے ہیں، اور جو بعد از رسول سقیفہ میں دیا گیا اسے نظام خلافت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ کا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے ایک اعلان خود کیا، ایک اعلان رسول اللہ کے بعد لوگوں نے کیا۔ مجھے کسی کو غلط نہیں کہنا، کوئی کسی کا پیر ہو وہ اسے مبارک ہے، وہ اس نظام کو فالو کرے، لیکن میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں مصطفیٰ کو بھی نبی اس لیے مانتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ توجہ ہاتھ چاہتا ہوں جی، توجہ ہاتھ چاہتا ہوں۔ میں چونکہ اللہ کے دین کا فالور ہوں، لہٰذا میں کوئی ایسی چیز نہیں مانوں گا جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو۔ میں نے محمد کو مانا رسول اللہ ہونے کی وجہ سے، بھائی بولنا، میں نے قرآن کو مانا کتاب اللہ ہونے کی وجہ سے، میں نے کعبہ کو قبلہ بنایا بیت اللہ ہونے کی وجہ سے، خدا کی قسم رسول کو مانا رسول اللہ ہونے کی وجہ سے، قرآن کو مانا کتاب اللہ ہونے کی وجہ سے، کعبہ کو مانا بیت اللہ ہونے کی وجہ سے۔ جب میں ہر چیز ہی اللہ کی وجہ سے مان رہا ہوں تو یاد رکھو آج کے اس اجتماع میں میں پوری اپنی پاکستان میں تشیع کی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے آل محمد کے در کا ادنا گدا کر اس ویڈیو کے ذریعے سے پوری کائنات کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم شیعہ نے رسول کو مانا اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے، قرآن کو مانا اللہ کی کتاب ہونے کی وجہ سے، کعبہ کو مانا اللہ کا بیت اللہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جو ہر چیز کو اللہ کی وجہ سے مان رہا ہے، ہم نے علی کو کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانا۔ اور فرماؤ، سر اٹھانا، ہماری علی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ہم نے علی کو اس وجہ سے نہیں مانا کہ علی شیخ بطحہ کے بیٹے ہیں، ہم نے اس وجہ سے علی کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھا کہ علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، ہم نے اس وجہ سے علی کو نہیں مانا کہ علی شیر ہیں بنی ہاشم کے، ہم نے اس وجہ سے علی کو نہیں مانا کہ علی ابن ابی طالب کلید بردار کعبہ، حضرت شیخ بطحہ، حضرت متولی حرم، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پسر نامدار ہیں۔ شیعہ میرا ساتھ دینا، اگر ہم نے علی کو اس وجہ سے مانا ہوتا کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں تو ہم نے ابو طالب کے بڑے بیٹے کو مانا ہوتا جس کی وجہ سے عمران کو ابو طالب کہتے ہیں۔ بھائی ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام حضرت طالب ہے نا، جن کی وجہ سے آپ کو بولو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد دوسرے بیٹے ہیں حضرت عقیل، جو کہ اس قدر بزرگوار شخصیت ہیں کہ جب علی عباس کی مادر گرامی سے رشتہ ازدواج جوڑنا چاہتے ہیں، جسے باپ بنا کے رشتے کے لیے بھیجے علی، اسے عقیل کہتے ہیں۔ توجہ آخری بندے تک چاہتا ہوں، حضرت طالب بھی موجود ہیں، حضرت عقیل موجود ہیں، اور حضرت جعفر طیار کہ جن کو اللہ نے جنت میں پر عطا کیے ہیں، جو فرشتوں کے ساتھ پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ بھائی طالب بھی ابو طالب کے بیٹے، عقیل بھی ابو طالب کے بیٹے، جعفر طیار بھی ابو طالب کے بیٹے۔ شیعہ سنی میرے بھائی جہاں سن رہے ہو توجہ فرمانا، فقط یہ ابو طالب کے بیٹے نہیں، ان کی ماں بھی جناب فاطمہ بنت اسد ہے۔ بھائی ان کا خون ایک ہے،
ان کی ثقافت ایک ہے، ان کا کلچر ایک ہے، ان کا خاندان ایک ہے، ان کے والد گرامی ایک ہیں، ان کی والدہ ماجدہ ایک ہیں، وہ سارے بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں. لیکن کوئی شیعہ بچہ بھی تمہیں یہ نہیں بتائے گا کہ ہم حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت طالب کو علی سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہم حضرت جعفر کو علی سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حضرت عقیل کو. کوئی شیعہ بھی ابو طالب کے بچوں کا کلمہ ولایت نہیں پڑھتا. طالب ولی اللہ نہیں، عقیل ولی اللہ نہیں، جعفر ولی اللہ نہیں. ہم مانتے ہیں فقط علی کو، علی ولی اللہ. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے پلانوں کے منبر سے مصطفیٰ نے طالب کا ہاتھ نہیں پکڑا، علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہاتھ بلند حیدری. بھائی طالب کا ہاتھ نہیں پکڑا نبی نے، جعفر کا ہاتھ نہیں پکڑا میرے مصطفیٰ نے، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑا ہے علی کا. توجہ چاہتا ہوں، باپ بھی ایک ہے، نہیں غور فرما رہے عزیزان. بھائی باپ بھی ایک ہے، والدہ بھی ایک ہے، خاندان بھی ایک ہے، خون بھی ایک ہے. کتنی توجہ کر کے بیٹھے ہو. خدا کی قسم میرے بھائی نے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ، خدا کی قسم قیامت تک مجلسیں ہوتی رہیں گی، قبلہ کے جملے مجلس کی زینت بنتے رہیں گے. قبلہ نے ارشاد فرمایا دنیا والوں یاد رکھو، حضرت طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت علی باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے. لیکن ہم شیعہ کا عقیدہ ہے نہ طالب علی کے برابر، توجہ، نہ عقیل علی کے جیسے، نہ جعفر علی کے جیسے، بلکہ علی امام ہیں، طالب غلام ہیں، عقیل غلام ہیں، جعفر غلام ہیں. تو قبلہ فرمایا کرتے تھے ہوش کے ناخن لو، جب علی کے ماں جائے علی جیسے نہیں ہوتے تو حمزہ علی جیسے کیسے. جیو سلامت رہو بھال والو. حیدری جب علی کے ماں جائے علی جیسے نہیں ہے تو پھر کسی اور ماں کے بیٹے علی کے برابر کیسے ہو جائیں گے. آواز قدرت آئی. میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ آپ سوچ رہے ہوں میں جلدی سے ممبر چھوڑ کے بھائی اصغر کو ممبر دے رہا ہوں، عزیزان محترم، آواز قدرت آئی. رسول اللہ کی پوری حیات طیبہ بیت چکی. رسول اللہ نے نمازیں پڑھوا دی، روزے رکھوا دیے، قرآن پہنچا دیا، والدین کے احترام سکھا دیے، حرام کاموں سے اجتناب سکھا دیا، ایک ایک چیز اسلام کی دنیا کو سمجھا دی. حج رہ گئی تھی ایک عبادت، رسول اللہ نے سارے صحابہ کو ساتھ لیا، بیت اللہ کا حج خود کروایا اور فرمایا بیت اللہ پہ ایسے حج کرنا ہے. حج کر کے رسول اللہ اپنی طرف سے مطمئن ہو کے تشریف لے کے جا رہے تھے کہ اچانک خم غدیر پہ اعلان ہو گیا. آواز قدرت آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے رسول حج تو ہو گیا ہے، تبلیغ ابھی نہیں ہوئی. توجہ نہیں فرمائی عزیزان محترم. بھئی حج تو ہو گیا، تبلیغ ابھی نہیں ہوئی. بلغ، تبلیغ کر دو. بھئی بلغ کا مطلب کیا ہے؟ بلغ کا مطلب ہے تبلیغ کر دو. بلغ، بولنا بھائی، تبلیغ کر دو. یا اللہ میں نے بڑی تبلیغ کی ہے. مسجد نبی کا ممبر گواہ ہے کہ میں نے نماز کی تبلیغ کی ہے، میں نے روزے کی تبلیغ کی ہے، میں نے حلال کی تبلیغ کی ہے، میں نے حرام کی تبلیغ کی ہے. آواز قدرت آئی. حبیب توجہ چاہتا ہوں جی، میں زبان حال بیان کرو. عجب نہیں آواز قدرت آئی ہو میرے حبیب، میں نے نماز کا بھی حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، نماز تہجد کا حکم دیا، طہارت کا حکم دیا، وضو کا طریقے کا حکم دیا، غسل کے طریقے کا حکم دیا، تیمم کے طریقے کا حکم دیا. میں نے کب کہا کہ نماز کو دنیا کو بتانا تبلیغ ہے؟ میں نے روزے کو تبلیغ نہیں کہا، میں نے حج کو تبلیغ قرار نہیں دیا، میں نے کسی چیز کو تبلیغ نہیں قرار دیا. پورا دین بیان ہو گیا، میں نے کسی چیز کا نام تبلیغ نہیں رکھا. آج کہہ رہا ہوں، آج تبلیغ کر. یا اللہ کیا تبلیغ کرنا ہے؟ کہا تبلیغ زبان سے نہیں کرنی. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے
یہ فعل نہیں کیا تیری رسالت کا کوئی کام مکمل نہیں ہوا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، توجہ، تبلیغ زبان سے نہیں ہوتی۔ قرآن میں آیہ بلغ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اگر استدلال کیا جائے تو تبلیغ نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے موعظہ ہے، امر بالمعروف ہے، حرام کے لیے نہی از منکر ہے۔ قرآن میں امر بالمعروف کا لفظ آیا، نہی از منکر کا لفظ آیا۔ تبلیغ کا لفظ قرآن میں فقط ایک بار آیا کہ جب دین کی تکمیل کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کرنا تھا، ایک مرتبہ لفظ تبلیغ فقط ایک مرتبہ، اور تبلیغ بھی زبان سے نہیں۔ توجہ توجہ، قرآن کی آیت گواہ ہے، قرآن کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ فعل انجام نہ دیا۔ جی غور فرمائیں گے حضور میرے ساتھ، جو پڑھے لکھے ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے ان لم تفعل، اگر تم نے یہ فعل انجام نہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے تبلیغ ولایت علی کسی زبانی نعرے کا نام نہیں، عملی نظام کا نام ہے۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ نہ کیا، بھائی غور فرمائیں گے، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو گھر میں جا کے سوچنے کی کوشش کرنا کہ خدا قرآن میں کہہ رہے ہیں، میرا خطابت کا جملہ نہیں، اللہ کی کتاب کا جملہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ فعل انجام نہ دیا، اگر یہ فعل انجام نہ دیا۔ اچھا، اگر تو زبان سے بات کرنا ہوتی تو کائنات کا مطلق العنان بادشاہ حضرت رسول اللہ ہے، رسول کریم، جس کے خادموں میں بیٹھنے والوں کو علی کہا جائے، کہ بلا اگر فقط بات ہی پہنچانا ہوتی نا، تو اگر بیت اللہ کے مقام پہ کھڑے ہو کر حج کی آیت کا حکم آ جائے، حضرت ابراہیم اس مقام ابراہیم کے پتھر پہ کھڑا ہو کر کائنات کو آواز دے، کائنات میں رہنے والے ہر زیرو انسان کے کان پہ ابراہیم کی آواز جا سکتی ہے، تو خم غدیر میں کھڑے ہو کے محمد کو کسی کو واپس بلانے کی ضرورت نہ ہوتی، کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، ہوا کو پیغام دیتے میری آواز سب تک پہنچا دے، تو زبان سے تبلیغ ہو جاتی۔ لیکن خدا کی قسم ایسا ہوا نہیں۔ اس چٹیل میدان میں حاجیوں کو روک کر، آگے والوں کو بلا کر، پچھلوں کو انتظار کر کے، پورا مجمع اکٹھا کر کے، محمد نے منبر لگوا کے، علی کا ہاتھ پکڑ کے، دنیا کو دکھا کے کہا پھر خدا کی بارگاہ میں کوئی شک لے کے نہ جانا، میں علی دکھا کے جا رہا ہوں، میں علی دکھا کے جا رہا ہوں۔ خبردار شک کی گنجائش نہ کرنا، قبلہ فقط پہنچانا مقصود نہیں تھا، کچھ کر کے دکھانا تھا۔ تو حضور نے سب کو بلایا۔ اچھا ٹائم کم ہے اس لیے میں بہت جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ اگلے جو جا چکے ہو واپس لے کے آؤ، جو پچھلے ان کا انتظار کرو بھائی، جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے۔ حضور بیٹھے، بھائی یا رسول اللہ آپ بات شروع کریں، خود ہی مجمع اکٹھا ہو جائے گا۔ نبی ایسے ذاکر ہیں ہی نہیں علی کے، پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں کہ جو مجمع کے بغیر گفتگو کرتے ہو۔ توجہ، ہاتھ جاتا ہوں حضور، آخری بندے تک جو وہاں پہنچا اسے واپس بلایا، جو آخری بندے تک پیچھے تھا اس کا انتظار کیا، اور پھر جو حکم دیا وہ بڑا عجیب ہے سرکار، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑا عجیب حکم ہے۔ سلمان جی آقا، جتنے لوگوں کے پاس پالان ہے یہ اتار لو۔ بھائی نہیں، اگر آپ شخصیتوں کو سنتے ہیں تو پھر یہ میری بات آپ سے ہے ہی نہیں۔ توجہ، ہاتھ چاہتا ہوں حضور، کہ پالان اتار لو۔ یا رسول اللہ یہ پالان کیا کرنے ہیں؟ کہا ان کو جوڑ کے منبر بناؤ۔ سرکار کیا کرنا ہے؟ خطبہ دینا ہے۔ آج تک یہ بات سنی ہو تو بالکل نہیں بولنا، اگر خیرات نجف سے آئی ہو تو پھر ہر بندے پہ واجب ہے بولے۔ حضور یہاں تک جملے آپ نے سنے، پالان اتارو، جوڑو، منبر بناؤ۔ سرکار کیا کرنا ہے؟ خطبہ دینا ہے، حکم ہوا ہے، کچھ کرنا ہے۔ اچھا سرکار یہ منبر بنانا مقصود ہے خطابت کے لیے،
آؤ میں جملہ نجف کی خیرات طرز کروں. یا رسول اللہ یہ سارے نبی تیرے امتی نہیں؟ یہ جتنے پیچھے گزرے یہ سارے امتی نہیں؟ وقت ہوتا تو میں تشریح میں جاتا، لیکن خدا کی قسم سارے نبی امتی ہیں نا؟ کہا ہاں سارے امتی ہیں. اگر میرا کلمہ نبوت نہ پڑھے اللہ ان کو نبوت عطا ہی نہیں کرتا. تو یا رسول اللہ جو تیرے امتی ہیں نا ان میں سے قرآنی واقعہ یاد آیا ہے. قرآن نے تیرے ایک نوکر کا، تیرے ایک امتی کا واقعہ لکھا ہے. مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے. کہا وہ کیا؟ میں نے کہا سرکار آپ کا ایک خادم ہے، ایک نوکر ہے جسے سلیمان نبی کہتے ہیں. ایک مرتبہ اسے ہدہد نے آ کے بتایا تھا کہ ایک خاتون ہے جو ممبر پہ بیٹھی ہے، تخت پہ بیٹھی ہے، وہ تیری اطاعت نہیں کرتے. تو آپ نے غصے اور جلال میں آ کے کہا تھا کون ہے جو اس ممبر کو یہاں حاضر کرے؟ سرکار توجہ چاہتا ہوں. ایک جن کھڑا ہوا، قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے. ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا سرکار میں ابھی لے کے آیا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا اتنی دیر میں کہ آپ اس محفل کو برخاست کریں، آپ اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں پائیں گے، میں وہ ممبر لے کے آ جاؤں گا. تو آپ کے نوکر کو حضرت سلیمان کو اور جلال آیا تھا اور کہا تھا خبردار مجھے اور جلدی چاہیے. میں توجہ طلب ہوں عالم پڑھے لکھے لوگوں کا، اور جلدی چاہیے، یہ بہت دیر ہے. تو قرآن نے کہا کہ کالا الذی من عندہ علم من الکتاب. آپ کے نوکر کے پاس ایک اور نوکر کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا آصف بن برخیا. اس نے کہا سرکار جنوں کو چھوڑیے، میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، اگر مجھے حکم دے تو میں ابھی اس تخت کو حاضر کرتا ہوں. کہا کتنی دیر میں؟ کہا آپ آنکھ بند کیجئے اور کھولیے. ممبر جیسے ہی حضرت سلیمان نے آنکھ کو بند کیا اور کھولا، کیا دیکھا؟ تخت بلقیس حاضر تھا. میں کہوں گا یا رسول اللہ وہاں آپ کے نوکر کو ایک نوکر میسر تھا جس کے پاس تھوڑا تھا علم تھا. اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہاں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا تھا. مولا آپ کے پاس تو علی ہے. ہائے ہائے، اور کون ہے جو ہاتھ بلند کرے؟ سرکار آپ کے پاس تو علی ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں تیری رسالت کا گواہ، اور دوسرا علی ہے جسے کل کتاب کا علم عطا کیا. یا رسول اللہ وہ تو نوکر تھا، تھوڑا سا علم، ایسے تخت لے آیا. حضور آپ علی کو اشارہ کریں بیت المعمور کو آپ کے قدموں میں رکھ دے. آپ کو ممبر چاہیے نا، تو بیت المعمور کو اٹھا کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے. آپ بیت المعمور جب ممبر بنا کے آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ جو چاہیے کیجئے. سرکار نے کہا نہیں، مجھے پلانا ہی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو ممبر نہیں کچھ اور بھی مقصود تھا. اب زیادہ باتوں کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، بس میں اسی بات میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالانوں کا ممبر بنایا، اعلان کیا. معلوم ہے آپ کو کہ سارا مجمع نبی کے سامنے ایسے تھا جیسے کھلا ہوا قرآن. نہیں توجہ فرمائی بھئی، نبی کے سامنے میدان ایسے تھا جیسے کھلا ہوا قرآن. کہیں سورہ مومنون، کہیں سورہ کافرون، کہیں سورہ منافقون. توجہ فرما رہے ہو؟ پورا قرآن کھلا ہوا نبی کے سامنے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. توجہ، آج بندے ہم سے اعتراض کرتے ہیں یار تو انو شیعہ نو کی ہو گیا ہے، اللہ وڈا نہیں؟ نعرہ تکبیر لگاتے ہو ایسے کھڑے ہو کے، نعرہ تکبیر بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے جیسے ہی نام علی کا آتا ہے نعرہ حیدری. آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اللہ کا نام لے، ہاتھ نیچے، بڑے آرام سے اللہ اکبر. جیسے ہی رسالت کا نعرہ آیا بڑے ہی آرام سے یا رسول اللہ. ادھر علی کا نام آیا، دونوں ہاتھ بلند. میں نے کہا ہمارا خون ہمیں مجبور کرتا ہے، چونکہ ماں نے دودھ میں ناد علی پلایا تھا نا، جیسے ہی علی کا نام آئے خم غدیر یاد آ جاتا ہے، خم غدیر یاد آ جاتا ہے. عزیزان محترم، میں ہاں تے مولوی ٹھیک ہے، تو میں آکھا آخری تو جملہ میرا آخری.
ٹھیک ہے جی، توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں، پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے، ظاہر ہے دوستان محبت بھی کرتے ہیں، بلاتے بھی ہیں، پھر ٹائم مختصر ہو جاتے ہیں، پھر وہ بات ہو بھی نہیں سکتی جو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو بہرحال کبھی پھر انشاءاللہ موقع ملا تو تفصیل سے کوئی بات کریں گے۔ بات آخری جملہ مکمل بھائی کو ممبر، 3 دن نبی نے روکا اور قطار بنوا دی، کیوں؟ ایک خیمہ لگوایا نبی نے، ادھر خود بیٹھے کرسی اپنی، سامنے علی، لائن بنوا دی، ایک ایک کر کے آؤ، ایک ایک کر کے آؤ۔ نبی اپنے سامنے کہتے ہیں، جو بھی آتا ہے نا ایسے، نبی اس کو کہتے ہیں ادھر دیکھو، نبی دیکھ رہے ہیں، ایک بندہ آیا خیمے کے اندر، علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، اور پھر فرمایا فَسَلِّمْ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، فَسَلِّمْ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، علی کو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کر، علی کہہ کے سلام نہ کر، توجہ آخری بندے تک، امیر المؤمنین کہہ کے سلام کر۔ اور خدا کی قسم ایسے نہیں کہا سارے مجمع کو مخاطب کیا ہو کہ یہ دیکھو یہ تمہارا مولا ہے لہذا سارے علی کو سلام کرو امیر المؤمنین کہہ کر، نبی نے ایک ایک کو بلا کے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک سے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی سلمان کے پیچھے چھپ کے دنیا سے آنکھ بچا جائے اور علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام نہ کرے۔ میں چاہتا ہوں ہر بندہ اپنی بیعت کی گواہی مجھ محمد کے سامنے دے تاکہ میں قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں اس کا گواہ بن جاؤں اور میں خدا کی بارگاہ میں حجت کو تمام کر دوں۔ قبلہ ایک ایک کر کے نبی کے سامنے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے اور ظاہر ہے دل کرے یا نہ کرے، پتہ نہیں بیٹھے اٹھ گئے ہو بھائی، آرڈر تو آرڈر ہوتا ہے جی جب سرکار خود موجود ہوں۔ اب کون ہے جو کہے، کون ہے جو نہ کہے؟ قبلہ روایات یہی ہے۔ 3 دن لگ گئے، بات ختم کر دی میں نے، 3 دن لگ گئے، ایک ایک کر کے آتے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، نبی کو کوئی فکر نہیں، یا نبی اللہ یہ کتنے دنوں سے بیچارے گھروں سے بے گھر ہیں، آپ نے اتنے دن تو منی میں لگا دیے، اتنے دن تو عرفات میں لگا دیے، اتنے دن تو مکے میں روک لیا، اب بیچارے گھر جا رہے، گھر والے ان کے انتظار میں ہیں، ان کے بچے ان کی راہ دیکھ رہے ہیں، مولا آپ نے یہاں چٹیل میدان میں ان کو روک لیا، سلام ہی کروانا ہے تو اجتماعی سلام کروائیے۔ آپ ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کروا کے علی کا سلام کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بولو میرے سامنے علی کو امیر المومنین، بولو میرے سامنے علی کو امیر المومنین۔ بیٹھ جاؤ میرے بھائی عزیزو، آخری میرا جملہ، آپ کے ہاتھ بلند ہے، میں ممبر چھوڑ کے دروازے سے باہر ہوں اور میرا بھائی ممبر پہ آ جائے گا۔ عزیزان ایک ایک بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ علی کو امیر المومنین کہو، آپ علی کو امیر المومنین کہو۔ یہ 2-4 بندے تو ہے نہیں، یہ تو ہے 1.25 لاکھ کا مجمع۔ ان کو علی کے ہاتھ پہ رکھتے رکھتے، علی کو سلام کرتے کرتے، اپنے چہرے کی کیفیتوں کو مینٹین کرتے کرتے، قبلہ کچھ نہ کچھ تو ٹائم لگے گا نا، تو ان کو لگ گئے 3 دن۔ توجہ، ان کو لگ گئے 3 دن۔ خدا کی قسم جو جہاں سے آیا تھا، گھر والوں کے پاس ٹیلی فون تو تھا نہیں کہ وہ پوچھ لیتے آپ کو دیر کیوں ہو گئی ہے، انہوں نے تو بس دن گن رکھے تھے کہ فلاں دن فلاں کام ہوگا، فلاں دن فلاں کام ہوگا، اتنے دن میں ہمارے گھر میں ہمارے بابا جان تشریف لے آئیں گے۔ اب نبی نے روک لیا 3 دن، وہ 3 دن سے گھر سے باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ اب جو ہر حاجی 3 دن کے دیر کے بعد جیسے جیسے اپنے شہر میں پہنچا، پورا خاندان کھڑا تھا انتظار میں، یقیناً ایک ہی جملہ ہر ایک منتظر کے زبان پر تھا، آپ نے 3 دن کی دیر کیوں کر دی؟ آپ نے 3 دن کی دیر کیوں کر دی؟ آپ نے 3 دن کی دیر کیوں کر دی؟ تو دل مانے یا نہ مانے ہر زبان سے یہی نکلا، غدیر تھا، منبر تھا، رسول تھا، علی مولا، علی مولا۔